وبرکاتہ تمام دوست، ہمارے اس چینل کے سبسکرائبرز اور تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی خطرناک ویڈیو لے کر آئے ہیں، ایسا ایک راز لے کر آئے ہیں ہندو مذہب کا، جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، ہندو مذہب اس دنیا کا سب سے بھیانک اور بے حیا مذہب، جس نے بے حیائی کو نہ صرف فروغ دیا، بے حیائی کو دنیا بھر میں پھیلایا، بلکہ ان مذہب والوں نے، ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پھنسانے کے لیے چارہ بنایا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، یہ آپ لوگ اکثر و بیشتر دیکھتے رہتے ہیں، ان کی فلموں میں بھی ان کے مذہب کی جھلک جو ہوتی ہے وہ سب کے سب دیکھتے ہیں، کس طرح ان کا لباس اور ننگ دھڑنگ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کوئی جدید دور کی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے ان کے مذہب میں یہ سب، اور ان کا مذہب اس سب کو آرام سے قبول کرتا ہے، بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ تاریخ کی جھروکوں میں جائیے تو دیکھیے کہ کیا کیا ان کے مذہب نے گل کھلائے ہیں۔ بے حیائی کے نام پر چانکیہ تحریک اور جتنے بھی سنگھٹن بنے ہیں، ان سب نے بے حیائی کو نہ صرف فروغ دیا، بلکہ دنیا بھر میں اس بے حیائی کو ان لوگوں نے، اس مذہب نے پھیلایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جن کے اندر نہ تو کسی عورت کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی کسی مرد کی۔ حالات آپ دیکھ چکے ہیں، انڈیا میں اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں، اور ہر روز ہزاروں عورتوں کا، چاہے ان میں فوریجن بھی ہوں، غیر ملکی لڑکیاں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا، ان کا بھی ریپ کیا جاتا ہے۔ یہی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ ذرا ان تصویروں کو غور سے دیکھیے۔ یہ ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے ان کے بڑوں نے، ان کے باپ داداؤں نے بنائی، اور کیا انہوں نے بنایا، کس طرح ان کے بھگوانوں کی تصویروں میں سیکس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ان کے بھگوانوں کو کس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسی لیے تو جب یہ لوگ یاترا پر جاتے ہیں اور بڑی بوڑھیاں، عورتیں، بچیاں اور یہ سب کیا مطلب دیکھتی ہوں گے سیکس کرتے ہوئے یہ بھگوانوں کی تصویریں، اور بے حیائی کو فروغ دیتے ان کے ننگے دھڑنگے لوگ اور بے شرم قسم کے یہ مناظر، کس طریقے سے ان کی عورتیں برداشت کرتی ہوں گی، ہمیں تو سوچ کر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بے حیا ہیں، اور ان کے ہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بے حیائی کو فروغ بھی دیتے ہیں، اور خاموشی سے قبول کر کے نہ صرف یہ کہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ خود بھی انہیں دیکھ دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پرانے مندروں میں جب جاتے ہوں گے تو کس طریقے سے یہ لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہوں گے، یہ تصویریں جو بظاہر کھلے عام لگی ہوئی ہیں، ان کے ہاں جو یہ مورتیاں بنی ہوئی ہیں ان کے بھگوانوں کی، یہ سب کیسے چلتا ہوگا؟ حالانکہ یہ بالی ووڈ کی فلمیں بنا بنا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے ظلم کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ مسلمانوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ ہمارے ہاں یو کے میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل پاکستان گیا، وہاں ملتان کے ایک مندر میں جانا ہوا، وہاں ننگ دھڑنگ مندر، اور نام نہاد لوگ، صرف ہندو ہی جا سکتے تھے، اور وہاں کسی مسلم کو یا کسی کرسچن کو اجازت نہیں تھی۔ میں جب اندر گھسا اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک بڑا سا بت، ان کا بھگوان ٹائپ، اور وہ بالکل ننگا بیٹھا ہوا ہے، اور جناب اس کا بہت بڑا حساب کتاب لٹک رہا ہے۔ تو کسی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جب ہندو عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تو وہ یہاں آ کر اس سے سیکس کرتی ہیں، اور اس سے بچے ہو جاتے ہیں اور بیٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کے حالات ہیں، اور بظاہر یہ بڑے بغل میں چوری اور منہ میں رام رام کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں اور کرسچنوں کو پر ظلم نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ ظلم تو یہ لوگ مسلمانوں اور کرسچنوں پہ کرتے ہیں۔ سکھوں کو بھی انہوں نے بہت تنگ کیا، بہت مارا، بہت سے قتل عام ہوئے۔ کشمیر کو دیکھ لیجئے، بودو لینڈ ہے، ناگا لینڈ ہے، اور اس طرح تامل ناڈو ہے، اس طرح بنگال ہے، کولکاتہ ہے، یہ نیپال کے سرحد پر بھی اس طرح کے قتل عام ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مارا گیا۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے نظریے پر عمل رکھتے ہیں، کیا پروپیگنڈا کیا جائے، دوسرے ملکوں کو ہراساں کیا جائے، اور اپنی لڑکیوں کو یہ لوگ خود پیش کرتے ہیں۔ یہ بھڑوے اور دلال قسم کے لوگ ہیں، ان کے مذہب میں چونکہ عزت نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے،
تو یہ اپنی لڑکیاں خود پیش کرتے ہیں دوسروں کو کہ آؤ ان کے ساتھ بلاత్کار کرو، اور پھر اس کے بعد یہ مظلوم بھی خود بنتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا مذہب انہیں اس چیز کی کھلے عام اجازت دیتا ہے ننگے گھومنے کا، ان کے کپڑے، ان کی فلموں کے علاوہ ان کے کلچر کو دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر جا کر، میں خود دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ ہندو لوگوں کے کپڑے کس طرح ہوتے ہیں۔ ان کی یہاں جو کنیاز ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ عجیب و غریب کپڑے پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، چولی اور گاگرا، اور یہ اس طرح پورا وجود ان کا جو ہے وہ دوسروں کو ابھارنے کے لیے بس صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو دوسروں کو پھنسانے کے لیے خواہ مخواہ اپنے آپ کو ننگا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سب سے گندا اور غلیظ مذہب ہے۔ اس کے علاوہ کسی مذہب میں ذرا سی بھی بے حیائی کی مذہب کے اندر گنجائش نہیں نکلتی۔ میں نے کرسچن مذہب کا بغور مطالعہ کیا، اور اسی طرح میں نے سکھ ازم کا بھی مطالعہ کیا، لیکن وہاں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو جدید معاشرہ ہے کرسچنز کا یورپ اور امریکہ میں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ لوگ ابھی اپنے مذہب سے بھی ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہندو مذہب جتنا اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہے اتنا ہی ننگا ہوتا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ ننگ دھڑنگ لوگ ہیں، یہ ان کے مذہب کا راز ہے کہ دوسری قوموں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنی لڑکیاں پیش کرو اور انہیں پھنساؤ، اور یہ نئی نئی بالغائیں اور خوبصورت لڑکیاں پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اس کام کے لیے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را بھی کام کر رہی ہے، جو کہ اس طرح کے عمل سے لوگوں کو پھنسا رہی ہے، اور لوگ بظاہر جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ را جو ہے وہ پاکستان، افغانستان، ایران، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش، ان 4-5 ملکوں میں جو ہے خاص طور پہ، باقی تو پوری دنیا میں یہ کر رہے ہیں، عرب ملکوں میں سب سے زیادہ کرتے ہیں یہ اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں۔ آپ یونائٹڈ کنگڈم میں چلے جائیے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں چلے جائیے، سعودی عربیہ میں چلے جائیے، وہاں آپ کو سب سے زیادہ جو بازارو لڑکیاں ملیں گی، جو آپ کو لفٹ کرائیں گے انڈینز، وہ سب سے زیادہ را کے ایجنٹس ہوتی ہیں اور را کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ خاص قسم کے بندوں کو پھنساتی ہیں اور پھر ان سے اپنے راز اگلواتی ہیں، را کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ان کا مذہب جو ہے وہ ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور ان کا ملک بھی ان کو ان کے قانون کے مطابق اجازت ہے کہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو یہ لوگ بھگت بھی رہے ہیں، روز وہاں ہزاروں ریپ ہو جاتے ہیں، پھر یہ آئیں بائیں شائیں بھی کرتے ہیں، شور شرابے بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہزاروں ریپس ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، ان کا نام گندا ہو رہا ہے، پوری دنیا ان کو تھو تھو کر رہی ہے، ہائے ہائے کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو بھی الزام آئی ایس آئی کو دے دینا چاہیے، کیونکہ آئی ایس آئی ہی ہے جو ان کو ٹکر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے گندے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو میں نے آپ تک صرف اور صرف راز کے طور پہ پہنچائی ہے، آپ آگے شیئر کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔